ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ حضرت مولانا یوسف پاشا صاحب امام و خطیب مسجد پولیس لائن حج کلاس میں آنے میں ایک آدھا گھنٹہ دیر ہوگی، اس لیے کم باتیں آپ حضرات سن سکیں، اور بھی وقت ہے۔ ہمارا جو وقت ہے 10:30 سے 12:30 تک مقرر۔ آپ آنے میں دیر کریں تو بھی 12:30 ہی پیسے بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ضرورت کا وقت آ جائے۔ اب اس وقت ضروری باتیں جو سب سے اہم ہے وہ حج کے اعمال کے تعلق سے ہم کو یاد رکھنا ہے۔ انتظامات، ٹکٹ کا، پھر کھانے کا، پینے کا، اور سفر کی تکلیفیں، آرام جو مقدر میں تو ہو ہی جائیں گے، ایسے بھی گزر جائے گا۔ اصل چیز جس کی ہم کو فکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جا کر جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، یعنی حج کرنا، اور صحیح طریقے سے کرنا، ایسا کرنا کہ ہم اللہ کے پیارے نبی کے کہنے کے مطابق ہم بالکل پاک صاف ہو کر آئیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے میدان میں اگر کوئی شخص یہ سمجھا کہ میں آج گناہ سے پورا پاک نہیں ہوا، اگر کوئی سمجھا تو بہت بڑا گناہ تھا۔ ضرور سمجھنا کہ میں آج پاک ہو گیا۔ 9 تاریخ ذی الحج کی پاک ہو جانے کی تاریخ، اور 10 تاریخ ذی الحج کی حاجیوں کے لیے نئی زندگی کا پہلا دن عمل کے اعتبار سے۔ گویا نامہ اعمال بالکل چمکدار روشن ہو جاتا ہے، کوئی سیاہی نہیں ہوتی، سب پاک۔ اب 10 تاریخ ذی الحج کی شروع، وہی پہلا دن ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ زندگی کا پہلا دن، نئی زندگی کا شیطان کو کنکریاں مارنے جاتی، آزمائش کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وقت سے حاجی بہت آزمائے جاتے ہیں۔ خیر باتیں بہت تفصیل کی آئیں گی، اب اس وقت عرض کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات جائیں گے، سفر کی ایک تفصیل ہے، خاکہ آپ کے سامنے رہے تو اس سے یاد رہے گا۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ آپ کو بنگلور سے یا حیدرآباد سے جیسا بھی ہو بمبئی جا کے، بمبئی سے ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ جانا ہے۔ تو آپ نکلیں گے ہندوستان سے ہوائی جہاز کے ذریعے، پھر واپس ہندوستان آنے تک آج کل کے حکومت کے قانون سے زیادہ سے زیادہ 45 دن، 45 دن ہے، یا 1.5 مہینہ رکھ لیں گے ہم اندازے، 45 دن 1.5 مہینہ، اگر 40 بولے تو اور کم ہو جاتے ہیں، 5 دن۔ تو جاتے ہیں تو جانے کے بعد ہماری جو مدت 45 دن کی ہے، 1.5 مہینے کی، کچھ دن تو حج کے پہلے کے، کچھ دن حج کے بعد۔ اس مدت میں ایک تو ہفتہ اور پھر آنے جانے کے 2 دن، مدینے کو جانے آنے کے 2 دن، مدینے میں قیام کے 8 دن، 10 دن وہاں ہو گئے۔ اگر 40 دن وقت ملا تو اب 30 دن باقی رہے، 45 اگر ہم رکھ لیے تو 10 دن گئے، 35 دن آپ کے صرف بچے۔ 5 دن تو حج کے میدان مینا، عرفات، مینا، مزدلفہ کا جو کیمپ ہوتا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ کو وہاں پہنچتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، 5 دن مکے سے باہر گزرتے ہیں، 5 دن مینا کے میدان میں، اور 10 اور یہ 5 آپ مکے کے باہر گزارتے ہیں، 15 دن آپ کے ہو گئے۔ 45 دن میں آپ کے 15 گئے تو کتنے بچے؟ 1 مہینہ بچا۔
سے زیادہ تو شاید نہیں ملے گا، کم ہی ملے گا۔ مدینہ جانے سے پہلے اور مدینہ جانے کے بعد وقت اگر ملتا ہے، بعض لوگوں کو آخر میں جب جاتے ہیں تو ان کو مدینہ بعد میں بھیجتے، مدینے میں سیدھا جدہ واپس کرتے، مکہ جا ہی نہیں سکتے۔ اس طرح مکے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 30 دن یا 25 دن آپ کو قیام کرنا پڑتا ہے، پوری مدت 30 دن ہی رکھ لیجیے، 1 مہینہ، تو 1 مہینہ اللہ کے گھر کے پڑوس میں آپ جتنی بھی عبادتیں کر لو، طواف کر لو، کعبے میں ان کے پاس نماز پڑھ لو، عمرے کر لو، کیا کیا کرنا ہے 1 مہینے میں کرنا۔ اب اس مہینے کی مدت میں مکے کے بازار کو دیکھنے کے لیے بھی گزار رہے ٹائم، خرید و فروخت کے لیے بھی ٹائم گزار رہے ہیں۔ دن بھر 8 گھنٹے مصروف کے رہتے، دن میں 8-10 گھنٹے۔ یہ 10 گھنٹوں میں جو ہے 5-6 گھنٹے مکے کی گلیوں میں، روڈوں پہ، دکانوں میں، بازار میں گزار دیتے۔ تو آدھا دن اگر ہمارا گزر گیا تو یہ 1 مہینے کے دن میں 15 دن چلے گئے۔ اب زیادہ سے زیادہ عبادت کے 15 دن ہی ملتے، وہ 15 دن کی عبادت بھی کچی الٹی سیدھی کیسا بولے ویسا گزار لیے تو پھر کتنا بڑا نقصان۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اور شاید یہی آخری ہو، پہلی مرتبہ اتنا بڑا موقع ملتا ہے تو اس کو بڑی غنیمت جاننا ہے۔ اس لیے حج کے سارے اعمال کی ترتیب کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا کہ وہ اعمال نہ چھوٹے اور صحیح ادا ہوں، شاید دنیا کی کچھ چیز کو جا پرواہ، یہ اعمال اچھے سے اچھے ہمارے ادا ہو جائیں، اسی میں ہمارے سفر کی کامیابی، یہ سمجھ کر ہم اپنے اوقات کو بڑا جتن کرنا ہے۔ تو ترتیب سے اگر سفر کے اعمال کو پورے کئی بار سنے تو یاد ہے، تو اب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے ہندوستان سے، تو جو ہی آپ یہاں سے اڑتے ہیں تو اڑنے سے پہلے آپ احرام باندھیں، پہلا عمل حج کا شروع ہوا ہندوستان سے ہی، حج کا پہلا عمل شروع۔ عام طور پر حج کو جانے والے ہندوستان سے ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہی گزشتہ سال جانے والوں سے تو یہ معلوم ہوا کہ بنگلور سے جب اڑے ہیں براہ بمبئی، بنگلور میں ہی احرام ہو گیا، باندھ گیا۔ تو اپنا یونیفارم حج کا پہن لیے تو حج کا پہلا عمل شروع ہو گیا۔ احرام کے وقت ہی حج کی نیت کی جاتی ہے۔ اب یہ حج کی نیت کیسا کرنا، نماز کی نیت 2 رکعت 4 رکعت فرض سنت کی کیا کیا تو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، بعض حاجیان کو وہ بھی نہیں معلوم، بیچارے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب نیت تو بہت ضروری چیز ہے، نیت دل میں یہ کرنا احرام باندھتے وقت کہ میں حج فرض ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ عمرے کے ساتھ بھی حج ہوتا ہے اور بغیر عمرے کے بھی ایک حج ہوتا ہے، تو اس 3 قسم کے حج۔ اب یہ ساری تفصیلات میں جائیں گے تو آپ گڑبڑ میں آ جاتے ہیں، اس وقت ایک بات ہی سن لیے تو یاد رکھنا ہی آسان ہے۔ 3 قسم کے حجاں کو سن لیے، یہ بھی یاد نہیں وہ بھی یاد نہیں ہے، اس کو نیت کرتے وقت میں گڑبڑ نہیں جیسا آسان ہے۔ 3 قسم کے حج کی سن تو لو پہلے۔ بغیر عمرے کے جو حج ہوتا ہے صرف حج کے اعمال، عمرہ نہیں ہوتا، وہ افراد بولتے ہیں، وہ مکے والوں کے لیے افضل ہے، باہر سے آنے والوں کے لیے فضیلت نہیں، اس لیے اس کی ارادے نیت بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا عمرے کے ساتھ حج، یہ عمرے کے
ساتھ جو حج کرتے ہیں نیت باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی ایک ہی وقت نیت کر لیے تو اس کو بولتے ہیں قران آخر علی قران حج کی نیت. یہ نیت اگر کوئی کرتے ہیں تو ذرا محنت لگتی ہے. اب احرام جو باندھ لیتے ہیں وہی احرام سے تاکہ عمرہ بھی کرنا ویسا ہی احرام سے رہنا حج کے دن آنے تک حج ہونے تک احرام نہیں کرنا. بہت دنوں تک کرنا پڑتا ہے میں محنت لگتی ہے. عام طور پر یہ پابندیوں کی غلطیاں یہ تو حج باطل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جرمانہ ہے اس کا. قربانی کرنا خیرات صدقات کرنا ہے کیا کیا سب مسائل کیونکہ بہت دن تک احرام میں رہنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ قران کا حج بھاری ہے اس لیے کیوں آسانی سے نہ کریں اس کی بھاری کیوں کریں. آسان حج کیا ہے عمرے کے ساتھ حج کی نیت اس طرح کے یہاں سے جاتے سے وقت میں صرف عمرے کی نیت کرنا حج کا عمرہ ہوگا نفل عمرہ نہیں حج کے عمرے کی نیت کرنا. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ایک بات کا ذرا لحاظ کر لیں تو اچھا ہے کہ وہ شربتہ اور بتانا تھی آدمی دیکھے نہ تھی تو اچھا ہے. پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں ملاتے اور گوشت وغیرہ کی بھی کھانے کی چیزیں نہ کھائیں تو اچھا ہے کیونکہ ان کو کیا دین و شریعت کی پابندیاں کیا دیں. باقی میوے وغیرہ وہاں اگر دیے تو کھا لینے میں کوئی حرج نہیں. دال وال بھاجی چاول روٹی ویسے تو کوئی چیز بری چیز نہیں ہوتی. گوشت اور شربتوں میں نشہ وشا کی چیز نہ مل جائے احتیاط کر کے نہ پینا. احرام کی حالت میں خدا کے مہمان بن کے ہم جا رہے ہیں پوری زندگی کی ساری گٹڑیاں وہاں جال کے ایک کے پاس ہونے جا رہے ہیں تو بہت احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے. تو جہاز میں تو کچھ نہیں بس پہنچنے کے بعد سب سے پہلی اب آزمائش کی گھڑی شروع ہو جائے. پہلی کیا ہے ہمارے پاس جو ڈرافٹ دیتا ہے فارن ایکسچینج کا ہمارے پیسے لینے کے بعد جو قسم کی حصے بن جاتی ہے وہ پیسہ ریال ایک مولنگ کی فیس کا الگ ڈرافٹ بن کے مولنگ کے پتے سے چلے جاتا ہے دکان میں. ایک ڈرافٹ بنتا ہے ہمارا اترتی جدے میں پہلا جو عمل ہے سامانوں کا ہم اترتے ہیں حال میں ہم کو دکھاتے ہیں سامان آ گیا جہاز کے اندر سے ابھی نہیں آیا تو پتہ لگانا آ گیا ہے تو ایک کھلے میدان میں وہ بکھرا ہوا رکھے سے لا کے ہوگا ہم تلاش کریں. سامانوں پر ہمارا اپنا نام اور پتہ اور ملک کا نام ضرور لکھنا کیونکہ خدا نخواستہ کہیں گم ہو گیا تو وہ ملک ہمارے ہندوستان کی سفارت خانے والوں کے پاس چلے گا. وہ پھر معلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچ سکتا ہے یا ہم سامان تلاش کر سکتے ہیں. کچھ نہیں لکھے تو ہمارا نام اور پتہ ضروری. یہ تو خیر بمبئی میں آپ کے سامانوں کی دیکھ کے وہ لوگ سمجھا دیں گے وہ تو ہو جائے گا. تو سامان وہاں پر ہم اپنا تلاش کر لینا پہلے الگ کر لیں 4-5 یہ سب لوگ جو بھی ہوں گے جگہ وغیرہ. ہوائی جہاز میں اپنے ساتھ بھی کچھ بیگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں. یہاں تو لے جائیں گے چڑھنے اترنے کی پریشانی. کچھ سامان اپنے ساتھ بھی رکھا ہے باقی سامان تو ہوائی جہاز والا اپنے ہوائی جہاز میں ڈال دیتا ہے. یہ بنگلور میں ہی ہو جاتا ہے. یہاں سے اڑنا ہے وہاں جو ہے وہ سامان ہمارے نام کی چھٹی لگا کے رکھتے تو وہ ہمارے نام کی چھٹی رہتی ہے. ہم بھی جو ہے کوشش کریں کہ کوئی چیزی بندی نشانی وشانی اپنے سامان کو باندھ لیں تلاش کرنے کی تکلیف نہیں ہوتی. اب دھیان کی کہاں پڑھ لے کے رہیں گے الٹراساؤنڈ
कुछ निशानी रहती है, जल्दी दिखे जैसा वहाँ है वहाँ है वहाँ जल्दी जल्दी तो खैर वो सामान निकाल लेना पहला काम उतरते वो सामान। नमाज का वक्त हो गया, अगर उससे पहले नमाज पढ़ लो, बाद आ जाए सामान के पीछे पढ़ के नमाज भी छोड़ो, सारी नहीं गलती हो हमारी नहीं पढ़ गई। कल कीजिए निकले हैं आप यहाँ पर 3 बजे आप निकले हैं, 4.5 घंटे का सफर आप करे थे, कितने बजे 4, 5, 6, 7, 7:30 हो गए हमारी घड़ी में 7:30। सऊदी अरब की घड़ी को हमारी घड़ी को 2.5 घंटे का फर्क, वहाँ 5:30 के 5:30 बजे 5 बजे घर पड़ के हम निकले सड़क पर, तो वहाँ आधी असर का घर हमारी घड़ी में 7:30, वहाँ जो है 5 बजे। ऊपर से पहले काम असर करना पड़ता, सामान भी पीछे पड़े कुछ बहुत से आ जाए, क्या करती मेरा सामान कहाँ की मिलता की नहीं मिलता की कब मिलता है कि क्या होता है, जिंदगी सामान। अरे ऐसा नमाज पढ़ेंगे कोई बात पढ़ेंगे तो खड़ा पढ़ लेंगे आगे पढ़ेगा, आगे की बात नहीं करते। हाँ भी ऊपर चलता है, हैरान में भी ऊपर चलता है, तो वो चीजें में पहला काम नमाज आगे सबसे नमाज जमात को बढ़ाना के बाद सामाना देख लेना, देखने के अलग निकालने के बाद सामानों को हमारे चेक करने वाले आते ही हाजी निकालो, कभी अरबी में बोलता है कभी उर्दू में बोलता है, कोई उनको निकालो। क्योंकि सामानों में चेक करते हैं तो सामानों को जो है ये देखते हैं वो लोग कि यहाँ हमारे पास तो सड़े पूरी चीजें लाखों बीमारियों को फैलाते जा, वैसे है तो निकाल के फेंका। दूसरी क्या, हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोग्राम बना के पंपलेटा किताबा छापो, क्या छापो क्या तो पाटांगी क्या बनाने वाले हैं या इन्होंने छापे मिलेंगे वो भी छापे वैसे क्या तो कहोगा निकाल के। तीसरी चीज क्या है, कुछ लोग अच्छे भेज में मिसाल की चीजें बेचने ले आते हैं, वहाँ सख्त हराम और मना, उसकी तिजारत करने वाले की सजा खतल है, मिला का खतल, हाजी के रोज में रहो या फरिश्ते के रोज में खतल कर देता। और वो कानून की सख्ती को जैसे देखते पुराना सोलपुर भी देखते, मसाले के पुरान देखते, वो हमारे क्या क्या रखते हैं मसाले खाने के लिए वो भी देखते, सुन के बेचारे देखते। तो ये जांच पड़ताल देखने में हमारे जो जोड़ जोड़ के जमा करके सामान हमें जतन करने से सब इसको करता। अब हजार नहीं मानो गाला भी दी, ये क्या कर गाला है नहीं कितना करना कोई गाला बड़ी गाला कोई गाला वगैरह। अब जरा हराम में भी रहते गाला में देते रहते क्या है कहता है गाला तो बाद में खलास होगा तो फिर सामान जोड़ लेना, वो आधा घंटा 15 मिनट क्या दिन होगा वो भी देता बाद जॉब कर होता ही निकले मार देता है काफी सेब तक होया वो। ये जरा तकलीफ की चीज है, सबक सदर सदर कदम कदम से सदर नहीं तो हद खराब। बहुत बातें इसमें आएंगी कि कदम कदम से सदर एक दूसरे की सबर की तलकीन करते चले जाए। अब चेक कर लेने के बाद सब सामान अभी जतन, ये चक्कर में चक्के और जतन के कहीं हमारे पास जो ड्राफ्ट लाए थे वहाँ के हकीकत वाले दिए वो कहीं गिराई तो मसला बहुत मुश्किल है, वो जतन कर ताकि ख्याल में रखी थी वहाँ ताकि रखी थी ताकि चले गया बोले तो पूरी मेरे पैसे अब वहाँ भीख मांगे तो मिलना तो उसकी बड़ी जतन करके ड्राफ्ट अक्सर एक गड़बड़ कर लेते हैं। ये चकचकने और सामान देखने में जतन करने में ये ड्राफ्ट की बड़ी जतन करना। सारे सामान चेक होने के बाद सामानों को जो है
वहाँ ठेले रहते सामान ले जाने के लिए, मजदूरा नहीं मिलते वहाँ, हमेशा हमारे सामानों को ठेले आप डाल लेंगे, एयरपोर्ट के रहते ढक्कन लेके सीधा एयरपोर्ट के ऊपर जैसे हम बस्ता खड़े ले जाएंगे। वहाँ पहले सामान पहुँचाने को सामान की जतन देखभाल करना, वहाँ भी चोरी होता है क्या बोल के समझना नहीं, चोरी हर जगह होती है, शैतान जहाँ जहाँ है वहाँ सब पूरे काम होते, नहीं समझना कि वहाँ नहीं होता, चोरी तो हर जगह होती है, लेकिन फर्क यह है कि वहाँ चोरी मिली तो हाथ कर जाता, फिर भी होती, इसलिए अपने सामान के पास आदमी रहना हमेशा, एक जिम्मेदार आदमी क्या करना, वहाँ पहुँचने के बाद सामान के पास रातों को पहले चुरा लेने का काम, वहीं एयरपोर्ट की लिमिट पास अंदर ही से क्या करती है। हमारा जो ड्राफ्ट दिया था 3 रियाल बोलते हैं, 4,000 3,000 किसी के देता है कि मोहल्लिम के निकाल लेकर देता, मोहल्लिम को 300 रियाल और 300 रियाल निकाल, हमारा है तो 4,000 रियाल सब, और 4,000 रियाल में उन्होंने 150 या 60 रियाल निकाला था, 800-900 रियाल शायद निकाला था मोहल्लिम, 1,000 के करीब चलेगा, समझो 3,000 रियाल में जो भी रहते बाहर आल वो हमारे नाम का ड्राफ्ट खाता, वो ड्राफ्ट ले जाके बताना, एक एक के नाम का एक खाता अलग अलग ड्राफ्ट, तो जिसके हाजा रहते हैं उसके ड्राफ्ट हमारे पास अगर एक कवर में 3 आदमी है, 4 है, 6 हैं, तो उससे ड्राफ्ट जिससे उन्होंने सबको मिला के जो तक ऐसा बहरहाल ड्राफ्ट वो ले जाके जाए, तो उन्हें हाजी के हिसाब से कट्टे ढंग को रखा रहते हैं, क्योंकि मुकर्रर है, उससे ज्यादा तो पैसे वहाँ देते भी नहीं, लेते भी, अगर लेता है देखता है किससे का रोज करता रहता दे रहा था, वो करके जतन करना, ड्राफ्ट की जतन करना, ड्राफ्ट के पैसे बना लेने के बाद उसको भी जतन करना, कहीं गिरानी पूरी के पूरे चले, 4-4, 5-5 हजाने जो हाजा को ले, तो एक बड़े हाजी साहब गए, सो उसके पैसे लेकर रख लिए, जमा लिए, सब खत्म हो गए, ऐसे बहुत सुसाने हैं हाजी के। अब ये हो जाने के बाद अब इसके लिए ये टाइम में भूख भी लगती है, खाना भी मिलता दिल, प्यास भी लगती है, नया मौसम है, कहाँ खाना की, क्या खाना की, क्या पीना की, ये भी पेट तो हमेशा अपना काम हजम करता रहता, भूख लगती है, ये हवाई जहाज में बैठो या पानी के जहाज में बैठो, एयरपोर्ट में बैठो, मैदान में जंगल में कहा जाओ, धूप से बराबर लगता, आप पहुंचे असर को मगरिब भी हो गई, अरे जब जहाज में जहाँ से भूख लगती है, तो ये टाइम में होगी, उसको भी देखना है, तो उसको भी देखना, तो सामान की चक्कर में, पैसा की चक्कर में पहले खाना नहीं खाएंगे तो फिर खुद की चक्कर आ जाती है, खुदा ना खासा जो कमजोर है क्या तो हो गया, अगर लंबे हो गए तो फिर दवा खाना देखना मुश्किल है, अभी मुश्किल था। अब कौन हमारी मदद करता है क्या नहीं, वो कोई गारंटी नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के बंदे कोई ना कोई मिलती, इशारत खाने के लिए कभी मिल जाती, कभी मोहल्लिम के मिले नहीं मिले, वो खुदा की मदद बस, मकाम नया, हमें नए, जुबान नई, सब नया, लेकिन हमारे साथ पुराना सिर्फ अल्लाह ही रखा, बस बिल्कुल सुकून के साथ, तकलीफ नहीं समझना, ऐसा रहे, अल्लाह मदद करे, तकलीफ नहीं आती, हमें आराम की तलाश करेंगे तो तकलीफ आती। तो अब ड्राफ्ट की पैसे भी बना लिए बाद जतन करके, अब हमको कौन सा मुअल्लिम अलाट करे हैं, एक मुअल्लिम के पास हमारा पैसे का ड्राफ्ट गया है, वो लोग जो है ना वहाँ सब उनके ऑफिस लगने को बैठे, हम उनसे जाकर पूछना हमारा ये वो सब बच्चा में जाना, देखते हो देखिए हमारे पास में कहाँ है, देख लेना पता है, उनके मुअल्लिमों के पास बच्चा रहे। अगर फर्ज करो किसी दूसरे की बस में बैठ गई, भेजा कि किसी दूसरे मुअल्लिम के पास पहुंचा भी दिया, तो फिर वहाँ से हमें हमारा ड्राफ्ट दूसरे मुअल्लिम के पास लेकर जाना पड़ता, बहरहाल ड्राफ्ट दिया इसलिए हमको देखभाल करेंगे, अभी हमारी मकाना दिलेंगे, सब करेंगे, क्या भी करेंगे, तो ये मसले रहते हैं, मगर ये मसाइल में परेशान नहीं है, आदमी परेशान हुआ तो जरूर से ज्यादा तकलीफ नहीं,
काम 7 बजे होने का नहीं, 12 बजे होंगे क्या होता, खाने को होता तो खाना खा के हर जगह मिल जाता, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ते रहना, कोई चीज भी जाया नहीं होती। जल्दी करके परेशान नहीं होता, जल्दी में काम करो, आदमी परेशान होकर गलत रास्ते में चले जाते परेशान। तो खैर वो बस हमारा कौन सा बस वाला क्या नहीं, ये क्या करता है बस वाला, हमको जब ले जाता है तो हमसे टिकट होकर पैसे ही नहीं लेता, क्योंकि वो टिकट के पैसे हमारे कट हो गए। फिर हमारे पास से पासपोर्ट निकाल लेता, कितनी आदमियां उसकी बस में बैठेंगे, उसके पास पता उसके पास खाना थैली में, नहीं तो बस को बाहर जान देते नहीं, हवाई जहाज कर लेगी बाहर। बस वाले उस तरह के कितने आदमी हो दिन में पासपोर्ट का वो आवाज, सबकी आवाज देता है, ये नाम के है नहीं, ये कहीं का आ गया। कभी ऐसा भी होता है कि पासपोर्ट आ गया, ये बस वाले के पास आज ही दूसरी बस में बढ़ गया, अब उसकी जरूरी पूरी बस मिल जाए सही होने। कभी ऐसा होता है कि आज भी है पासपोर्ट नहीं है, कभी ऐसा है कि पासपोर्ट है उसके पास है नहीं, ड्राइवर के पास आज ही नहीं, ये असली आ जाए। तो हम लोग जो है पासपोर्टों की जतन करना, पैसों की भी जतन करना, बड़ी होशियारी से समझदारी से, जल्दीबाजी नहीं करना। 7 काफिले में 6, 7, 8 आदमी अगर है बोले तो जरा अभी जरा सबर से काम करना पड़ता है, वरना ये ढाका पासपोर्ट ये वो जतन करते करते सब करने में लगते, हाजिरी थोड़ी चले गए तो जितने मोटी मजदूरी चले गए, अरे वो हाल का बैठे नहीं जा रहे तो चलो फिर कर। तो ये सारे मसाइल आते हैं, तो उनसे बना के सारी जरूर चला गए, जो है बस में बैठ जाते हैं। अगर आप पहुंचते हैं 5 बजे वहाँ के, तो फिर आपका मामला सब होने तक 8 भी बज सकते, 9 भी बज सकते, 10 भी बज सकते रात। बच्चों के नमाजा पढ़ लेना, शिक्षकों को खाते रहना जो भी मिला, क्योंकि आप दिया पैसे बना लेके वहाँ की इस्तेमाल करते। अब वहाँ से आप बस में बैठे, फर्क करो 10 बजे बैठते हैं, 11 बजे बैठते हैं, 12 बजे बैठते, कभी बैठते बस, तो आपको 1 घंटे का सफर है, लेकिन वो चेक कर लेंगे, जाने करने में सामान से तब तक जाता है, घंटा 1.5 घंटा दूर। फर्क करो आप गए भी 1 बजे रात के, तो पहला काम आपका क्या है, उन्हें ले जाके सामानों को डाल देता है, आपको उतार देता है आपके मोहल्ले के ऑफिस के पास। ठिकाना तो आपका ड्राइवर का है अभी नहीं, ऑफिस के पास आपको उतार सामानों के साथ। हर जगह कदम पर आपकी निगाह सामानों को गिरना। जो आदमी अपने सामान को जतन नहीं कर सकता, वो ईमान को भी बचा नहीं सकता, बहुत जरूरी है। आदमी सामान गमा लिया तो ईमान भी चले आता है। अब अल्लाह के ऊपर गुस्सा आता है, लोगों को गुस्सा आता है, पिछड़ा हो जाता है, गाला देता है, क्या क्या हज को भी गाला देता है, ये सामान भी बहुत अच्छा है। तो हाजियों के सामान ले जाके उतार दो मोहल्ले में। मोहल्ले में अगर इत्मीनान दिलाया, सामान आता जतन से एक जगह रख के, आप क्या करना, या तो हो सके तो गदमी को रखो, कहीं जाता तो नहीं, सामान मोहल्ले के हवाले हुआ तो नहीं जाता, सड़कों में इधर उधर रखो चले जाने का। मोहल्ले के हवाले कर दिए हैं, तब अल्लाह के फजल से पहला काम आपका अल्लाह के घर से हाजिरी देना। रात की 1-12 बजे हैं, अगर आप हवाई जहाज से उतर के सारे मरहले तय करने में खाना पानी नहीं करेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। पूरी रात 3 बजे 2 बजे से आप मुंबई से जो है भूखे जो रहेंगे, जहाज में जो खाए तो रात तमाम भूखे रहेंगे, पड़ेगा खाने की कभी भूलना नहीं, वक्त पे खाते रहना है। सेहत खराब हो जाएगी एक की तो काफिले भी सबकी तकलीफ। वक्त पर खाना, वक्त पर नमाज पढ़ना, ये सारी चीजों के लिए जतन करना। अब जाएंगे आप ये ख्याल नहीं करना है कि मोहल्ले हमको ले जाएंगे, काबा किधर है कि हरम किधर है कि क्या करना कि किधर करना कि मोहल्ले साहब अपना तवाफ कराने जैसे तो दे बोले तो देता ही नहीं देता, ये कोई बात नहीं। ये क्या करना, उस बात करके काबे का रास्ता सब जाते थे, हमारे जैसे लाशा मैच, हमारे जैसे एहराम के मैच रहते, जीतने को रहते। हरम किधर, हरम बोले तो काबिल एहतराम मस्जिद की काबतुल्लाह का हरम,
حرم کا لفظ جو ہے مکی کے پورے احاطے میں آس پاس میں پورے شہر میں مشہور مقام ہے حرم. چاروں طرف سے راستے جاتے ہیں، قافلے جاتے رہتے 24 گھنٹے حرم میں. ویسے آپ کے تمام حرم کے قریبی تھے کے اوپر سے نظر بھی آ جاتے ہیں مینارے، وہ مسئلہ نہیں. اب وہاں جانا تو کیا کرنا وہ یہاں سیکھ لے کے جانا، وہاں کسی سے کوئی امید نہیں سکھانا. آپ جائیں گے پہلا کام کیا کریں گے؟ عمرہ کرنا. تمتع کی نیت آپ باندھیں، عمرہ کر کے احرام اتارنا. عمرے کا مطلب کیا ہے؟ 2 کام ہیں. نیت تو ہمیں کر لیے، یہ کام ہو گیا ہمیں، اب 2 کام ہے کرنا. طواف صحیح بولے تو صفا مروا کے درمیان کی تو 2 کام عمرہ ہو جاتا. اس کے بعد آپ سر ملا کے مرد لوگ اور عورتیں 1 انگلی کے طور کے بال کٹ کرنا، چھوٹی سی قینچی بھی ساتھ رکھنا ہمیں. اور کس طرح سے کٹ کرنا؟ یہ بال کس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ کسی بھی طرح سے کرتے ہیں کیا دیں کٹ کرے تو بس ختم ہو جو برائے نام ہے. حکم ہے بس اس کا، اس سے کیا بھی فرق پڑنے کا نہیں، حکم ہے کٹ کرنا. مردوں کے لیے البتہ کم سے کم اس کے بال پورا ملازم کا حساب کہاں ماپ لیتے تو لیتے ملازم کا حصہ کم ملازم یا کٹنگ کرانے پورے سے اچھا ہے، بہتر ہے، افضل ہے. فرق تو کا بعض لوگ بہت ساری کاٹ ایک کونا کاٹ لے کے 3 کونے رکھیں گے، پھر ایک بار عمرہ کر کے ایک کونا کاٹ لیں. مجھ سے بھی یہی لوگ. تو خیر آپ جائیں گے سیدھا حرم کو، مسجد حرام اس کو بولتے ہیں. اس کے دروازے تو اطراف دروازے تھے، یکساں دروازے تھے، ادھر سے کہتے بھی دروازہ. بعض لوگ بولتے ہیں وہ باب السلام سے گئے تو ثواب زیادہ ہے. 100 سال پہلے سے کتابوں میں لکھ ڈالیں لوگ، وہ باب السلام کا نام ہی نکال ڈالے وہ حرم میں. اب تو تک بولیں گے باب السلام، اس کی اہمیت کیا بھی نہیں ہے. فی الوقت جو دروازے سے بھی جانا نصیب ہو سکون سے اطمینان سے جائیں، ساتھیوں کو ساتھ رکھیں، جلد بازی نہ کریں، سکون سے جائیں حرم کے اندر جائیں. اب یہ سب دعائیں وقت کی دعائیں کتاب ایک رکھ لینا، دیکھتے رہنا. مکے میں جاتے وقت کوئی دعا پڑھنا، داخل ہوتے وقت حرم کی جا تو کوئی دعا پڑھنا، حرم کی مسجد حرام میں اندر جاتے وقت کیا دعا پڑھنا، کعبۃ اللہ جی کا تو اندر جانے کے بعد کیا پڑھنا، یہ سب ہے. اب آپ اب یاد کریں گے تو وہاں پڑھتے وقت بھول جاتے، یاد نہیں آتا تو پریشانی نہیں ہوتی. یہ کتاب رکھ لینا، کہاں گیا دیکھنا پڑے. یہ سنت ادا کرنے کے لیے حضور کے الفاظ ہمیں ادا کرنا ہے، تو کر کے سنت ہوتا ہو. اب ہمارے اردو بھی بولیں گے، اللہ میاں اردو بھی جانتے ہیں، اللہ میاں سب زبانہ مانتے. دعائیں خوب کرنا، جہاں جہاں دعا کے موقع ہے وہاں خوب دعائیں کر لینا. اس سفر کے قدم قدم پر دعا قبول، ہر دعا قبول حاجی کی ہر وقت. آپ کیا کیا مانگ لینا ہے آخرت کی دنیا کے سب مانگ لینا. حرم تک جانے کے بعد آپ طواف کرنے کے لیے جائیں گے، دعائیں وقت تک کیا اپنے پاس سے مانگ لیں گے، اردو میں بھی مانگ لینا. طواف کرتے وقت کی بھی دعائیں مقرر ہیں، مصنون دعائیں پڑھنا. وہ دعائیں پڑھ کے بھی اپنی اردو میں بھی دعائیں کر سکتے. نماز کے لیے سامنے بات کرنا کہ نہیں کہ بولے ایسا بات بھی کر سکتے، اردو میں باتیں کر سکتے، اردو میں دعا کر سکتے. دنیا کی باتیں نہیں کرنا، صرف اللہ سے باتیں کرتے رہنا. اردو میں جس کی جیسی زبان ہے وہاں آنے والے اپنی زبانوں میں بہت دعائیں کرتے ہیں. یہ طواف کے درمیان طواف کے ساتھ چکر لگانا ہے. تو اب وقت زیادہ ہو گیا تو طواف ہوا کی تفصیلات کے لیے بھی 8 گھنٹہ لگتا. آپ کو اس وقت آپ کے ذہن میں اتنا خاصا رہنا کہ ہم مکے کو پہنچے، کعبۃ اللہ کے حرم میں اب جا رہے ہیں. یہاں تک آپ آئے سمجھ کے آپ اس تصور رکھ لیجیے کہ آپ ہوائی جہاز میں بھی چڑھ گئے، سامانہ بھی آپ کا جو ہے چیک ہو گیا،
ڈراپ بھی بنا لیے, بسا میں بھی بیٹھ گئے, مکے کو بھی آ گئے, اور حرم کو اب جا کے کیا کرنا ہے وہ ساری. اچھا, پاسپورٹ جو آپ کو رہتا ہے وہ بس والا جو لے لیتا ہے لا کے آپ کو لے دیتا ہوں. جس معلم کے حوالے آپ کو کرتا ہے اس معلم کو ہی پاسپورٹ دیتا ہے. اور معلم صاحب کیا کرتے ہیں, آپ سے آپ کے پاس سے فوٹو لیتے ہیں. ہاں جی, بولتے ہیں کہ آپ یہ 2 فوٹو دو, ہمارے پاس ایک رہنا آپ کے پاس. ہم کارڈ بنا کے دیتے ہیں آپ کو, وہ آپ کے پاس رہنا حاجی کے پاس. وہ کارڈ ضروری ہے پاسپورٹ کے قائم مقام. اس پہ سیل رہیں گی پوری معلم کا پتہ ہوتا ہے. تو وہاں پر مکہ و مدینے کے شہروں میں جو بھی آدمی ہے اس کا اپنا ایک شناختی کارڈ ضروری ہے, پاسپورٹ یا کارڈ. اب حاجیوں کی دیکھیے وہ کارڈ دیتے, وہ کارڈ اگر گم کر لیے یا گھر میں رکھ کے چلے گئے تو آدمی نے کبھی پولیس والا پوچھا کارڈ کہاں ہے, پاسپورٹ کہاں کے تم بل سننے میں بھول گیا لانے, اندر ڈال چل گیا. تو معلم دیتا ہوں دیتا سب کو دیتا. فوٹو ہمیں ساتھ رکھنا, ہمارے فوٹو ہمیں رکھ لینا, ہمیں منگا کر لے کے جانا, رکھ لینا ساتھ ہمیشہ. ایکسٹرا فوٹو رکھ لینا ہمیشہ. اس کے پاس جو بھیجے وہ نہیں, آپ اپنے پاس رکھنا. انہیں مانگتا ایسا میں جو فوٹو دے کر اب میرے پاس نہیں, وہ نیگیٹو ہے, کرا کے لاتے بولنا, کرا کے لانا, نہیں تو ساتھ رکھ لیے تو اچھا. 8-10 فوٹو رکھ لے, کیا ہونے کا ہے, کسی جگہ وہ لگتی کس وقت کب ضرورت پڑتی نہیں معلوم. اس سفر میں فوٹو سے پہچانت ہوتی ہے, ورنہ نام سے کچھ. تو وہ کارڈ بنا کے دیتا, ہم رکھ لینا. وہ کارڈ دفن کر کے رکھنا. وہ کارڈ اگر ہمارے پاس پولیس والا ہو جاتا وہ نہیں رہا تو ہم غیر قانونی آنے والوں میں شمار ہو جاتے, پولیس گرفتار کرتی. سختیاں ہیں بہت زیادہ. تو وہ کارڈ معلم بنا دیتا ہے. مگر کارڈ جب بھی آپ کو طواف جانے کی پولیس نہیں دے سکتا, دیر لگتی ہے, تو طواف کر کے آگے بھی لے سکتے ہیں. وہاں کا بہت مسئلہ ہے. اگر پوچھا ابھی تو فلانا معلم ہے, سامان وہاں رکھتے ہیں, بولتے تو چل جاتا ہوں. اگر رات کو آپ پوچھتے ہیں زیادہ سے زیادہ صبح کی نماز کے اندر آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے. صبح کی نماز تک کسی کا پہلے کسی کا بعد عمرہ ہو جاتا ہے. تو آپ جس دن نکلے جمعرات کو, جمعرات کی رات ہی فارغ ہو جاتے ہیں آپ صبح تک عمرے سے. حج کے جتنے اعمال ہیں وہ نماز کے جیسا نہیں ہے. کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, احرام کی حالت میں پیشاب پخانہ کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں کوئی چیز منع نہیں. احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں وہ معلوم کر لینا مسئلے کے لحاظ, ورنہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا, کھانا پینا, طہارت وغیرہ, وضو وضو. اور احرام بھی میلا ہو گیا تو دوسرا احرام کا کپڑا بدل لے سکتے, نہا لے سکتے, غسل کر لے سکتے. کوئی حرج ملا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. خوشبو وغیرہ لگا سکتے, نہیں لگانا. خوشبو سے تو بچے رہنا پڑتا. احرام کو خوشبو نہیں لگانا. آتا مسئلہ وہ بھی آئے گا. اس سفر میں مسافر کی نماز کا مسئلہ بھی آتا ہے. مسافر رہا تو کتنے دن کی نیت کیا ہے, اور مکے میں کتنے دن کا ہمارا نیت ہے, وہ حساب سے مکے کے قیام کے دنوں میں کچھ لوگوں کو قصر کرنا پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں کرنا پڑتا ہے. الگ الگ حالات ہیں. تو اس کے لیے تفصیل آئیں گی انشاءاللہ, وہ بھی آئیں گی. لوگ گڑبڑ کر لیتے, کچھ بولتے نہیں ہمیں قصر کرنا ہے, نہیں قصر نہیں کرنا. وہ صرف بحثوں میں اوقات خراب کرنا. وہ اس لیے اس کی بھی تفصیل نہیں یہ بات. اب اس کا ذہن میں آپ رکھ لو کہ آپ مکے کو پہنچ گئے ہیں, اب حرم کو چلے جا رہے ہیں. اب یہاں سے حرم کو جا کے آپ کیا کرنا ہے وہ بات انشاءاللہ تفصیل سے تھوڑی باتیں تفصیل سے بولے تو ذرا ذہن میں پڑے. اور مسئلے مسائل, دھوکہ فرض, دھوکہ واجب, اس سے بچنا, کیا نہیں بولنے کا, کتاب آپ ایک رکھنا سال بار بار مطالعہ کرتے رہے تو مسائل بار بار پڑھنے کا ذہن نہ. البتہ یہ حج کے اعمال کی ترتیب ایک کاغذ میں جاتی. پہلا عمل, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 تاریخوں کے ساتھ. یہ عمل یہ تاریخ کو ہوتا ہے جمعہ, یہ عمل یہ ہوتا ہے, یہ فرض ہے, واجب ہے, یہ خاکہ نقشہ ہے. یہ کاغذوں میں ایک کاغذ میں پورا میں لکھ دیا ہوں.
جن کے پاس یہ کاغذ نہ ہو لے لیں, رکھ لیں, اپنے پاس سے موڑ کے رکھ لے سکتے ہیں. یہ جو ہے آپ کے بھی کام آتا ہے, کسی کو جو یہ بہت ہی مختصر کر دیا ہوں, ان کے پاس نہیں ہے مجھے رکھے. یہ کسی کو بھی کام آتا ہے, ضائع مت کرو آپ, کسی کو بھی جو کوئی بھی حاجی لے آتے ہیں اسی کام کا. یہ حج کے لیے جا کے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے کہ حج کے دنوں پھر احرام آواز آپ لے سکتے ہیں. بہت اللہ سے زیادہ نہیں. تو یہ مسائل تو بار بار دیکھنا پڑے گا, تب سے ہی ذہن میں بیٹھتے ہیں. نہیں بھی یاد رہے تو بھی ساتھ کتاب رکھنا, مولوی حجاج ایک کتاب, اس میں میرے تفصیلات اپنے ساتھ رکھو. کوئی مسئلہ ذہن میں آ گیا, گڑبڑ ہوگی تو کھول کے نکال کے حل ہو جائے. مولوی حجاج اچھی کتاب ہے, تفصیل سے اس کی صحیح تفصیل بہت اچھی. تو اب وقت جو ہے ایک ہی پورے سفر حج کے باتیں جو ہے ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے, تھوڑے تھوڑے ہوتے رہیں گے. آپ حضرات سر بھی آئیں گے, اتوار کو بھی آئیے, اتوار کو بھی آئیے, اور جانے والے حاجی صاحب کو لائیے. ایسا کیجیے کہ آپ جانے کے بعد آپ کا حج ایسا ہو جائے کہ دل کو اپنے اطمینان ہو جائے کہ میرا حج اچھا ہو. جب ایسا حج کریں گے آپ تو پھر آنے کے بعد پھر آپ تڑپتے رہیں گے. ایسی مچھلی جو پانی کے باہر پھینکے تو کیسا تڑپتی کو ویسا آپ تڑپتے رہیں گے. پھر جانے کا حج اچھا کر کے نہیں تو کہیں چھپی جا یا پچھتاتا, زندگی میں پچھتاتا رہتا حج پہ جا کے. تو خدا نہ کرے آپ حضرات کو ایسا ہو, بلکہ آپ حضرات اچھا حج کریں, اللہ آپ کو مبارک کریں. جی. اور اس کے بعد احرام کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں یا احرام اتار کے کاٹیں؟ وہ آدمی جس کے اعمال حج پورے مکمل ہو چکے انہیں کاٹ سکتا ہے, خود کاٹ نہیں سکتے اپنے. احرام کے بعد جو سر مڑنا یا بال کاٹنے کا عمل ہے وہ کون کرنا؟ جو حاجی ابھی اس کا حج کا عمل باقی ہے, اس کا احرام ابھی چھوڑنا نہیں ہے, ویسا نہیں کرنا. وہ آدمی نہیں کرنا جس کا سب ختم ہوگا, اس کی جو میری شروع ڈالنے کا احرام اتارنے کا, وہ آدمی کا وغیرہ ہو گئی. جی ہاں, احرام اتارنا جو اس وقت جو ہے یہ دوسرے کو نہیں کر سکتے, اپنا سر دوسرے کے چلے سکتے. اب آپ کے پاس دکان ہے پورا, میں جو ہے مارک کر کے بھی رکھا ہوں دکان میں, محلے میں دکان پورے مسائل سوال آئیں گے, سب باتیں آئیں گے. آپ پوچھتے رہنا, آپ حضرات پوچھتے رہے تو اچھا. ایسا پوچھے تو مسئلہ معلوم ہوتا, بغیر پوچھے کتنی زبان سے بولیں گے. سب کے ذہنوں میں الگ الگ باتیں آتی رہتی, سوال پوچھے تو آپ بتا سکتے. وہ تو ہے اگر مولوی کا ڈاک کی سب سے مولوی جو ڈاک کا اندھیرا ہے, ہاں کیا کیا کہا جاتا ہے اس میں؟ مولوی جو لیتا ہے پہلے ایک بات اس کی یہ ہے کہ انہیں آپ کے غیر قانونی عمل آپ کرے نہیں جیسا, آپ کی جان ضائع ہوئے نہیں جیسا, آپ کا مال چوری ہو کو برباد نہیں ہوئے جیسا ذمہ دار ہے انہیں. وہ ذمہ داری لیا تو پوچھ لے رہا ایک چیز. دوسری کیا ہے, مینا کو لے جانے اور لانے کی ٹکٹ بولو بس. اور سچ مینا میں آپ کے قیام کا انتظام کرے گا. مگر انہیں کیا کرتا ہے, گورنمنٹ جو ہے ہر ایک محلے کی اس کے حساب سے کوٹا دیا حاجیوں کا, ایک ایک محلے میں 1000 2000 3000 اس کے حساب سے انہیں ٹینٹاں دیتا. ایک ایک ٹینٹ میں 10 محلے میں فوٹو کا حساب سے گورنمنٹ سپلائی کرتی. اب گورنمنٹ بساں بھی سپلائی کرتی ہے, ٹینٹاں بھی سپلائی کرتی ہے ان کے کوٹے کے حساب سے. اب محلے کا کام ہے کہ انہوں جو ہے جا کے وہ گورنمنٹ کے بسیز کو اور ان کے ٹینٹ کو لا کے وہ جو ایریا اس کو دیے وہ ایریا میں فکس کرانا مزدوروں سے وہ اس کا کام. اس کا ہمارے سے پیسے نہیں لگتا. جب قیام کا مینا میں اور عرفات میں ایک دن کے قیام کے ٹینٹ کا, اور مینا کو جانے اور عرفات کو جانے مزدلفہ ہوتے ہی اور واپس مینا کو لا کے چھوڑنے
ये जो हमारा कियाम रहता है, कोई सा भी गेट का हो, अजीब का हो, बे का हो, इसका किराया अपने व्यक्ति ही देना पड़ता है या मौलवी को वो सब किराया मकान का जो हमको लेके मकान का किराया जो है वो मौलवी के पैसों से कोई ताल्लुक नहीं। आपको जो देता ना मजदूरों को तो कट करने के दिए था वो पहले बोले ना, पहले ऐसा नहीं था, अभी कट करने के दिए।